ترجمہ بتائے گا یہ کیا ہے بتایا آپ بتائیں. تیار منکر کا مطلب ہے یعنی کہ کسی بندے کو برے کام سے روکنا اور پہلے کا پہلا جملہ کیا تھا پہلے وہ کیا تھا ہاں تو کہ یہ جو نبی آیا ہے تازہ اس زمانے رسول خدا نے اعلان نبوت کیا تھا پیسہ کیونکہ یہ نیا نبی ہے یہ بس یہی کام کرتا ہے لوگوں کو امر معروف اور کیا دوبارہ کہیں نامر معروف نہیں. ابو ذر نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. اب حضرت ابو ذر آئے اور کیا ہوا کس سے ملاقات ہوئی سب سے پہلے امام علی علیہ السلام سے کی ملاقات ہوئی. مولا علی علیہ السلام سے ملے. مولا علیہ السلام کے گھر میں 3 دن رہے اور مولا علیہ السلام ان کو لے گئے اور پھر مسلمان ہو گئے رسول اللہ. اب اس زمانے میں مکے میں پابندی تھی کسی کو اجازت نہیں تھی مسلمان ہونے. جو مسلمان ہوگا اس کو ماریں گے اس کی پٹائی کریں گے. مگر حضرت ابو ذر کیا تھے قربانی دینے والے تھے. انہوں نے کہا میں سب کے سامنے جا کے بتاؤں گا کہ میں مسلمان ہوں. گئے میدان میں آگے لوگوں کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ میرا خدا کے سوا میرا اللہ کے سوا میرا کوئی خدا نہیں ہے. رسول خدا میں نبی ہیں. مولا علی علیہ السلام میرے ولی ہیں. سب بتایا. جب لوگوں کو پتہ چلا ہے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سارے اس پہ ٹوٹ پڑے. پٹائی کی بیچارے کا خون نکل گیا دانت ٹوٹ گیا یہ ہو گیا. میں کہا نہیں میں اپنے موقف یا اپنے دین کو نہیں بدلوں. ان کو مولا علی علیہ السلام گھر لے گئے پھر دوسرے دن بھی یہی کیا. لوگوں کو بتایا کہ میں مسلمان اور دوسرے دن بھی پٹائی کی ان کو مارا وغیرہ. مگر وہ اپنی دلیری بتلا رہے تھے اپنی بہادری بتلا رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں اگرچہ تم لوگ منع کر رہے ہو مگر میرا اپنا عقیدہ ہے. اور یہی حضرت ابو ذر اتنے بہادر تھے کہ چوتھے خلیفے کے دوران انہوں نے حکومت گورنمنٹ کو کہا کہ تم لوگ غلط بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ تم غلط کر رہے ہو برے کام کر رہے ہو. تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو کس طرح خریدا جائے. سوچا شاید پیسے سے خرید ڈرتا تو نہیں ہے یہ بہادر آدمی بزدل تو نہیں ہے شاید پیسے سے خرید لیں اس کو تھوڑے پیسے دے دیں. تو ایک نوکر کو بھیجا بادشاہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہا ابو ذر سے جا کے ایسے بات کرنا. ٹھیک. ابھی نوکر گیا ایک تھیلی پیسے کی لے کے کہا ابو ذر صاحب یہ پیسے لے لیں. ابو ذر نے کہا مجھے کہاں سے لائے ہو. بادشاہ نے بھیجے اور مجھے نہیں چاہیے پتہ نہیں کہاں کی بادشاہ کی کمائی ہے حلال ہے حرام. تو اس نے کہا یار یہ نہیں لے رہا. پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ نہیں لے رہا. تو پھر کیا کہا ابو ذر کو اچھا ابو ذر ایسے کر لو نا تم لے لو اور غریبوں کو دے دو. ہاں یہ ابو ذر نیک بندہ ہے شاید اس طرح وہ پکڑا جائے. ابو ذر کہ کیسے مجھے پتہ نہیں مال کس کا ہے. چوری کے مال سے تو ہم نیکی نہیں کر سکتے نا. چوری کے مال تو غریب کو نہیں دے سکتے. تو پھر اس نے سوچا اس غلام نے کہ کیسے میں اس پیسے کو ابو ذر کو دوں. غلام نے کہا کہ ابو ذر مجھے بادشاہ نے کہا ہے اگر تم یہ پیسے ابو ذر کو دے دو گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا. ہاں لے لو مجھے آزاد ہونے دو. تو ابو ذر نے کہا تم تو آزاد ہو جاؤ گے میں کس کا نفس امارہ کا قیدی ہو جاؤں گا. شیطان مجھے جکڑ لے گا. مجھے پیسے نہیں چاہیے پیسے ٹھکرا دے. تو مقصد بتانے کا یہ تھا کہ انہوں نے خدا کی محبت میں کیا کی خدا کے لیے ایسا کام کیا جس میں خود کو تکلیف ہو رہی تھی مگر خدا کی خوشی تھی اس میں جس کو ہم کہتے ہیں خدا کے لیے انہوں نے قربانی دی خدا کے لیے انہوں نے فدا کرایا. تو اسی طرح رمضان کا بھی روزہ اسی طرح. اسی لیے روزے کے بارے میں سب سے بڑی حدیث یہی ہے روزے کے بارے میں یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. خدا فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. یعنی ریوارڈ کیا ہے روزہ رکھنے کا ریوارڈ خدا ہے اور باقی چیزوں میں اتنا یہ جملہ نہیں ہے مگر روزے کے لیے یہ جملہ ہے. تو یہ ہو گئی بات رمضان کی اور روزے کی اور خدا کے لیے قربانی دینے. ابھی کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ غیبت کی 2 قسمیں کون سی تھی. کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں لیکن کتنوں کو یاد ہے. چلیں آپ بتائیں. وضاحت ایکسپلین اس کو کیا ہے نہیں کیا کبرا ہے نہیں کیا صغرا ہے نہیں.
چلیں آپ غیبت صغرا میں امام زمانہ اپنے ساتھی کو ساتھ لے سکتے تھے، کوئی خاص ساتھی ہونی چاہیے، اور غیبت کبریٰ کسی سے بھی رابطہ کرتے کس کو بھی، یعنی رابطہ کرتے ہیں مگر کوئی اسپیسیفک بندہ نہیں، خاص بندہ نہیں. کسی سے رابطہ امام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مگر ہم نہیں کر سکتے. کوئی امام کا اس کا ایسے یاد کریں کہ خاص ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے. عام تو ہیں مگر خاص ریپریزنٹیٹیو نہیں. عام یعنی مجتہد جو ہیں جن کی آپ تقلید کرتے ہیں، تو یہ مولانا امام زمانہ کہ عام کیا ہیں؟ ریپریزنٹیٹیو، عام نمائندے جن کو اردو میں کہتے ہیں، عام نمائندے. کوئی خاص نمائندہ ہے ابھی یا نہیں؟ کوئی خاص نمائندہ ہے؟ نہیں، خاص نمائندہ نہیں ہے، صرف عام نمائندے. جی نہیں، وہ بھی عام نمائندے جو مجتہد گزرے. 4 صرف خاص نمائندے تھے اور اس کے بعد سارے عام نمائندے. خاص نمائندے نہیں، جو بھی مجتہد ہے سب عام نمائندے. جی، اور ابھی کوئی آپ کو کوشچن ہے؟ اب آپ پوچھیں کوشچن درس کے مطابق.